أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب پیدا کیا. ایک بظاہر انسان کو یہ جسم عطا کیا جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کی نشو و نما، اس کی غذا، اس کی خوراک کا اہتمام بھی اللہ نے مٹی سے کیا. اور دوسری چیز، اس جسم کے اندر اللہ نے روح کو داخل کیا کہ جو روح اللہ نے آسمان سے نازل کی، اور اس کی غذا، اس کی خوراک کا اہتمام بھی اللہ نے آسمانوں سے کیا. جیسے ہم اس مٹی سے بنے ہوئے جسم کی پرواہ نہ کریں، اس کی صحت کا خیال نہ کریں، تو یہ جسم بیمار پڑ جاتا ہے. بعینی ہی اسی طرح اگر ہم آسمان سے اتری ہوئی روح کا خیال نہ کریں تو روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے. خوبصورت سے خوبصورت جسم بھی ہو، اگر اس کا تعلق روح کے ساتھ ختم ہو جائے تو جسم کی حیثیت باقی نہیں رہتی، جسم کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہتی. اللہ رب العزت نے اس روح کی غذا اپنے کلام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، قرآن کریم کو بنایا. جب تک انسان اس روح کی غذا کا خیال کرے گا، اگر ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، تو جس دن یہ روح میرے اور آپ کے جسم سے نکلے گی تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہر آسمان پر اس کا استقبال کیا جائے گا. اور اگر میں نے اور آپ نے اس روح کی صحت کا خیال نہ کیا، اسی غذا کا اہتمام صحیح طریقے سے نہ کیا، تو جب یہ روح میرے اور آپ کے جسم سے نکلے گی، یہ آسمان پر جانے کی بجائے ساتوں زمینوں کے نیچے سے جیل کے اندر اس کو قید کر دیا جائے گا. یہی وہ عظیم کتاب ہے جو روح کی غذا بنائی گئی ہے، وہ قرآن کریم ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین. دنیا کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان کسی آدمی کے اندر وہ دیکھے، وہ نعمت کو دیکھے تو اس کے اوپر رشک کرے. فرمایا صرف دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر انسان کسی اپنے بھائی کو دیکھے تو اس کے اوپر رشک کرے، اس کے لیے برکت کی دعا کرے، اور اللہ سے دعا کرے، اے اللہ یہ نعمت مجھے بھی نواز، اے اللہ یہ نعمت میرے اہل و عیال کو بھی نواز. فرمایا اس میں سے ایک نعمت ہے رجل آتاہ اللہ القرآن، وہ عظیم آدمی جس کو اللہ نے قرآن کریم کی نعمت سے نوازا ہے. فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ صبح کو اٹھتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، لمبا قیام کرتا ہے، اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. انسان اس کی تلاوت کو سنے، اس کے خوبصورت لہجے کو سنے، اس کے اوپر رشک کرے، اس کے لیے برکت کی دعا کرے، اور اپنے لیے بھی دعا کرے، اللہ اس نعمت سے مجھے بھی مالا مال فرما. فرمایا دوسری نعمت کہ جس کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے کہ رجل آتاہ اللہ مالا، کسی آدمی کو اللہ نے وافر مال سے نوازا ہے، رزق حلال سے نوازا ہے. فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ صبح کو اٹھتا ہے تو اللہ کی توفیق سے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے. وہ شام کا وقت ہوتا ہے، اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کا اللہ سے دیکھ رہا ہے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. فرمایا ایسے آدمی کو دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو کہ اللہ اس نعمت سے مجھے بھی مالا مال فرما. اور یہی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابشروا
فإن هذا القرآن طرفه بيد اللہ، اے میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، یہ جو کتاب قرآن کریم ہے اس کا ایک کنارہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وطرفه بأیدیکم اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، فإنکم لن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا، اے میرے صحابہ اگر قرآن کریم کو اس کے کنارے کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا، اس کو پکڑ لیا، اس کے مطابق اپنے لیل و نہار کو ڈھال لیا، فرمایا تم کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمانوں نے قرآن کریم پر عمل کیا، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، تو اللہ رب العزت نے مال سے بھی نوازا، دولت سے بھی نوازا، وہ روب و دبدبہ بھی دیا، وہ حکمرانی بھی دی، وہ سب کچھ دیا جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اور آپ نے قرآن کریم سے اپنا تعلق کمزور کر لیا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں اپنایا، اس کو اپنا رول ماڈل نہیں بنایا، تو اللہ رب العزت نے وہ دولت، وہ ثروت، وہ بادشاہی، وہ حکمرانی، وہ روب و دبدبہ سب کچھ ہم سے چھین لیا۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اگر آج بھی میں نے اور آپ نے قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اپنے تمام لیل و نہار کے معاملات قرآن کریم کے مطابق کر لیے، تو اللہ رب العزت وہی دولت، وہی ثروت، وہی حکمرانی ہمیں دینے پر قادر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کتاب کے بارے میں اس کے حقوق بھی بیان فرمائے کہ آج اس دنیا میں میں اور آپ اپنے حقوق کے متلاشی ہیں۔ ہر آدمی کو دیکھتے ہیں وہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، کہیں فیمینزم کا ڈنڈورا پیٹنے والے 8 مارچ کو نکلتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کہیں 1 مئی کو ہم لیبر ڈے بناتے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، کہیں 5 فروری کو ہم کشمیر ڈے بناتے ہیں۔ لیکن بندہ نادان کو یہ بات بھول گئی کہ جب میں نے اور آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کا اقرار کر لیا، تو جو ہمارے دین کی بنیاد اور اساس قرآن کریم ہے، اس کے میرے اور آپ کے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں۔ ہم اپنے حقوق کی خاطر تو بہت باتیں کرتے ہیں، بہت سیمینارز کرتے ہیں، لیکن آج تک شاید ہم نے قرآن کریم کے حقوق کو جانا ہی نہیں کہ قرآن کریم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا، اس کے مطابق عمل کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت یہی قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ اللہ تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، میرے مطابق عمل کرتا تھا، اس کو بخش دے، اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اور فرمایا کہ اگر کسی نے اس کے مطابق عمل نہ کیا، اس کی تلاوت نہ کی، اس کے مطابق عمل نہ کیا، تو یہی قرآن کریم روز قیامت ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ اس قرآن کو انہوں نے اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، بلکہ اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے، اللہ قرآن کریم کی گواہی کے مطابق اس بندے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے۔ آج میں اور آپ قرآن کریم سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم سے بہت محبت ہے، ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزارا، اس میں تلاوت بھی کی، اس میں ہم نے تراویح میں قرآن کریم کو سنا بھی ہے، قرآن کریم کا خلاصہ بھی سنا ہوگا، لیکن ہماری محبت صرف باتوں کی حد تک ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے اب عید کی شاپنگ کی کہ عید کے لیے نئے جوڑا خریدنا ہے، کسی نے سوچا عید کے لیے کوئی نیا موبائل خرید لوں، عید کے لیے نئی جوتی خرید لوں، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، قرآن کریم کا مہینہ ہے، میں کوئی نیا قرآن کریم خرید لوں، میں نیا قرآن کریم خریدوں، خوبصورت خریدوں، اس سے میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ ہمارے گھر 6 سے 7 موبائل تو ہوں گے، لیکن 6 سے 7 قرآن کریم نہیں ہوں گے۔ ہر آدمی کے جیب میں اپنا موبائل ہے، شاید 2 موبائل ہوں، لیکن اگر قرآن کریم کی باری آئے تو شاید 1 یا 2 نسخے پڑے ہوتے ہیں، وہ بھی پرانے ہیں، وہ بھی شاید دوبارہ بائنڈنگ کروا کے اس کی حالت بھی خراب ہو گئی ہے، لیکن میں نیا قرآن کریم اس لیے نہیں خریدتا کہ فضول خرچی ہے، قرآن ہی تو پڑھنا ہے، پرانے سے پڑھ لوں۔ بندہ نادان کو یہ بات کبھی موبائل خریدتے نظر نہیں آتی۔
آج اگر ہم قرآن کریم خریدنے چلے بھی جائیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے سستے سے سستا مل جائے. قرآن ہی پڑھنا ہے، کیا فائدہ مہنگا خرید کر کیا کرنا ہے. کبھی نہیں دیکھا اس پیج کی کوالٹی کیسی ہے، وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے، بس کوئی سستا سا لے کر اس سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر قرآن کریم سے محبت ہے تو بھی 1000-1500 روپیہ اگر قرآن کریم پر لگا دیں گے تو شاید کوئی بڑے پیسے نہیں ہیں، کوئی اس سے ہمارا نقصان نہیں ہونے لگا، اللہ اس کا بدلہ ضرور دیں گے. آج کا یہ موضوع ہمارا قرآن کریم کے حقوق کے متعلق ہی ہے کہ ہم قرآن کریم کے حقوق کس طرح ادا کر سکتے ہیں اور وہ کون کون سے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں. اور اگر میں نے اور آپ نے اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے حقوق ادا کر دیے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں کیا انعامات سے نوازیں گے. پہلا حق جو قرآن کریم کا ہم پر ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اور تلاوت بھی اس طریقے سے کریں جو تلاوت کرنے کا حق ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جو اصل قرآن کریم پر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس انداز سے کرتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق بھی بیان فرمایا کہ قرآن کریم کو خوبصورت آواز سے پڑھا جائے، یہ قرآن کریم کا حق ہے. فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کی جب تلاوت کرو تو اپنی آواز کے ساتھ اس کو خوبصورت کر کے پڑھو، قرآن کریم کا حسن بڑھتا ہے. یہیں بس نہیں بلکہ فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کریم کو خوبصورت نہیں پڑھتا، اس کا لہجہ اچھا نہیں ہے، اس کا تلفظ اچھا نہیں ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. آج میں اور آپ اپنے اوپر غور کیجیے، تلاوت میں بھی کرتا ہوں، تلاوت آپ بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا لہجہ ہے، جو ہمارا تلفظ ہے، اگر اونچی آواز میں قرآن پڑھنا پڑ جائے، کسی کو سنانا پڑ جائے تو شاید ہم سنانے کے قابل نہیں ہیں. ہماری آواز اس قدر بری ہے، ہمارا لب و لہجہ اس قدر غلط ہے، ہمارا تلفظ اس قدر غلط ہے کہ کسی کو سنانے کے قابل نہیں ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کریم کو خوبصورت کر کے پڑھا کرو. دوسرا حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ تلاوت کرنے کا دوسرا حق یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کو آہستہ آہستہ پڑھے، تیزی کے ساتھ نہ پڑھے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، ترتیل کے ساتھ پڑھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف میں قرآن کریم کی مکمل تلاوت کروں اور تیزی کے ساتھ پڑھوں، اور دوسری طرف میں صرف ایک سورت قرآن کریم کی پڑھوں لیکن آہستہ پڑھوں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھوں، اچھی آواز کے ساتھ پڑھوں. فرماتے ہیں مجھے ایک سورت کی تلاوت کرنا زیادہ محبوب ہے، میرے نزدیک زیادہ افضل ہے کہ میں ایک سورت کی تلاوت کروں لیکن آہستہ آہستہ کروں. ہم بھی تلاوت کرتے ہیں لیکن بہت تیزی سے تلاوت کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے. جو قرآن کریم کا دوسرا حق ہے وہ ہے قرآن کریم کو سنا جائے. ہم رمضان المبارک میں تو تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنتے ہیں، لیکن کیا میں نے اور آپ نے رمضان المبارک کے علاوہ کبھی قرآن کریم سنا ہے؟ کبھی زندگی کے 20, 25, 30 سال گزار دیے کہ ایک مرتبہ پورا قرآن کریم سنا ہے؟ شاید میں نے اور آپ میں کسی نے نہیں سنا. حالانکہ قرآن کریم کے سننے میں وہ لذت ہے جو مومن کے کانوں کی زینت ہوا کرتی ہے. قرآن کریم کے سننے میں وہ شفا ہے جو جس میں میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر بیماری کا علاج ہے. قرآن کریم کے سننے میں وہ لذت ہے کہ جس کو کفار مکہ بھی محسوس کیا کرتے تھے. اخنس بن شریح، ابو جہل، ابو سفیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، آپ کو کئی مرتبہ شہید کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، آپ کے اوپر طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں، لیکن جب رات کا وقت ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں کھڑے ہوتے تو یہ تینوں سردار مکہ جو آپ کے جانی دشمن ہیں چھپ چھپ کر آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. وہ لذت حاصل کیا کرتے تھے شاید میں اور آپ بھول گئے ہیں. اور اس قرآن کریم کے سننے میں اتنی لذت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، آپ بھی صحابہ کو بلاتے ہیں کہ اے میرے صحابہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے قرآن کریم کی تلاوت سنائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا
میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں؟ فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ آج میں نے اور آپ نے قرآن کریم سننا چھوڑ دیا ہے، شاید پڑھتے تو ہیں لیکن سنتے نہیں۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اور تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ انسان اس کو یاد کرے، مکمل حفظ کرنے کی کوشش کرے۔ مکمل حفظ کرنا نہیں ممکن، مشکل لگتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ صرف ایک دن کے اندر 5 منٹ نکالیے، ایک آیت کو یاد کیجیے، روزانہ کا معمول بنائیے، صرف ایک آیت یاد کرنی ہے۔ شاید ایک آیت یاد کرنا مشکل نہیں ہے، ہمارے حافظ اس قدر تو الحمدللہ ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت یاد کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت یاد کرنا شروع کر دی تو بغیر کسی مشقت کے، بغیر کوئی اسپیشل کلاس لیے، اگلے 17 سالوں میں اور آپ حافظ قرآن ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک آیت یاد کرنی ہے، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، بس اللہ سے توفیق مانگنی ہے اور پختہ ارادہ کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو شخص رات کو اٹھتا ہے، صرف 10 آیتوں کا قیام کرتا ہے، تہجد کا وقت ہے، صرف 10 آیتیں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کا نام غافلوں کی لسٹ سے نکال دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ومن قام بعشر آیات ومن قام بمئۃ آیہ کتب من القانتین، جو شخص 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، قیام میں کھڑا ہوا، 100 آیتوں کی تلاوت کی، اللہ رب العزت اس کو قانتین میں شمار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا ومن قام بألف آیہ کتب من المقنطرین، اور جو شخص رات کو اٹھتا ہے 1000 آیت کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ اجر دینے والے ہیں۔ لیکن یہ آیتیں تو ان کے لیے ہیں، یہ حدیثیں تو ان کے لیے ہیں جن کو قرآن یاد ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو قرآن یاد ہی نہیں تو میں اور آپ یہ حدیث پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ کم از کم روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا سا یاد کیجیے، تاکہ کبھی زندگی میں موقع ملے، کبھی طبیعت آوازار ہو، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع مل جائے، اللہ سب کو توفیق دے، رات کو قیام کرنے کا دل کرے تو انسان لمبا قیام کر سکے۔ آج سے کچھ سال پہلے اگر کسی گھر میں حافظ قرآن نہیں ہوتا تو وہ گھر منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن آج الحمدللہ حافظ قرآنوں کی تو کثرت ہے، حفاظ کرام بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، لیکن افسوس وہ کیسا قرآن یاد کیا کہ سینے میں تو حافظ قرآن کریم ہے، مکمل یاد ہے، لیکن داڑھی نہیں رکھتے۔ قرآن کریم تو مکمل یاد ہے، سینے میں محفوظ ہے، لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ سود کا کاروبار کرتے ہیں، تو اس میں جھوٹ بولتے ہیں، کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو اس میں وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یہ کیسا قرآن کریم ہے جو میرے اور آپ کے سینے میں آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر اثر نہ کرے؟ اور جبکہ صحابہ کرام تو بہت تھے کہ جو راتوں کو کھڑے ہوتے، قیام کرتے، صرف ایک آیت پڑھتے اور پوری رات روتے رہتے تھے۔ آج میں نے اور آپ نے قرآن کریم کئی مرتبہ مکمل کیا، لیکن ہمیں رونا نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کو غور سے نہیں پڑھتے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چوتھا حق بیان فرمایا وہ یہی ہے، انسان قرآن کریم کو غور سے پڑھے، اس کے تلفظ، اس کے معنی پر غور کرے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم سے مقصود کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو ہم نے مبارک کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے، یہ کتاب بہت مبارک ہے۔ اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر غور کیجیے، اس کے مفہوم کو سمجھیے، اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر پردے ہیں، تالے لگے ہیں کہ یہ قرآن کریم پر غور ہی نہیں کرتے۔ میں اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کے معنی پر غور ہی نہیں کرتے، اس لیے ہمیں رونا نہیں آتا۔ کوئی عالم دین، کوئی قاری قرآن نماز تراویح میں قرآن پڑھتا ہے، وہ معنی و مفاہیم کو جانتا ہے، کوئی جہنم کی آیت آتی ہے وہ روتے ہیں، ہم پیچھے کھڑے ہیں، ہمیں رونا ہی نہیں آتا۔ امام کعبہ کو دیکھیے، نماز پڑھاتے ہیں،
جنت کا تذکرہ آتا ہے، جہنم کا تذکرہ آتا ہے، وہ زاروں کتار ہوتے ہیں اور ہم پیچھے کھڑے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، ہمیں رونا ہی نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے معنی پر غور نہیں کیا، اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ پانچواں حق جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جب انسان نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لی، اس کو یاد بھی کیا، اس کو سنا بھی، اس کے معنی و مفاہیم پر غور بھی کیا، تو پانچوں اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر عمل کرے۔ جب تک اس کے اوپر عمل نہ کیا، قرآن کریم صحیح معنوں میں ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو وہ تھے کہ صحابی بیان کرتے ہیں، کان منا اذا تعلم 10 آیات، جب صحابی بیان کرتے ہیں ہم میں سے کوئی آدمی 10 آیتیں یاد کرتا لم یجاوزہن، اس 10 آیتوں کے بعد 11ویں آیت نہیں یاد کرتا، حتی یعرف معانیہن والعمل بہن۔ صحابی بیان کرتے ہیں جب 10 آیتیں یاد کر لیتے تو 11ویں آیت اس وقت تک یاد نہ کرتے جب 10 آیتوں کو حفظ کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہ کرتے، عمل کیے بغیر وہ آگے یاد نہیں کرتے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ سورۃ البقرہ وہ کئی سالوں میں یاد کرتے، اس کی وجہ یہی تھی کہ جب تک وہ عمل نہ کرتے وہ آگے یاد نہیں کرتے تھے۔ آج میں اور آپ حفظ تو کر لیتے ہیں، اللہ صاحب کو توفیق دے، لیکن حفظ کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیجیے۔ قرآن کریم پر غور کرنے کا فائدہ تب ہی ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ اس کی مثال تو یوں ہے کہ ایک فیکٹری کا آنر ہے، وہ کوئی آرڈر جاری کرتا ہے کہ میری فیکٹری کے رولز یہ ہیں، کل سے یہ رولز لاگو ہوں گے۔ تمام فیکٹری کے ملازم ورکرز رول کو پڑھتے ہیں، رول پڑھنے کے بعد ان کو یاد بھی کر لیتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن ایمانداری سے بتلائیے جب تک وہ ان رولز کو فالو نہیں کریں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے، کیا وہ رولز اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ جب وہ رولز پر عمل نہیں کریں گے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس مالک کے کہنے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح قرآن کریم ہے، اگر میں نے اور آپ نے قرآن کریم پڑھ لیا، اس کو یاد کر لیا، اس کے مفہوم کو جان لیا، سمجھ لیا، اس پر عمل نہ کیا تو حقیقی معنوں پر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ روز قیامت انسان ایک نیکی کو ترسے گا کہ انسان اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنے دوستوں کے پاس جائے گا کہ ایک نیکی دے دیں، لیکن کوئی نیکی نہیں دے گا، جبکہ دنیا میں نیکی کمانا کتنا آسان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، صرف ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا اجر اللہ 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ لا اقول الف لام میم حرف، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، گویا الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنا آسان ہے۔ انسان اگر روزانہ کی روٹین بنا لے، پھر 10 سے 15 منٹ نکالے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کو سنے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے، سب کتنا اجر ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، صحابہ کو دیکھا کہ تشریف فرما ہے، پوچھا ہے میرے صحابہ کہ تمہارے میں سے کسی کا دل کرتا ہے کہ مدینہ کے ساتھ کسی وادی میں جائے، کسی بستی میں جائے، 2 خوبصورت اونچی کوہانوں والے اونٹ لے کر آئے جو کہ عرب میں بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ فرمایا تم کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کوئی زیادتی نہ کرو، اگر تمہیں فری میں 2 اونٹ مل جائیں تمہیں پسند ہے؟ فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمیں مل جائیں۔ فرمایا تم کیوں نہیں مسجد میں آتے، صبح کا وقت ہو تم مسجد میں آؤ، 2 آیتوں کی تلاوت کرو، یا 2 آیتوں کو سمجھ لو، اس کے معنی پر غور کرو، تمہارا ان 2 آیتوں کو سمجھ لینا، 2 آیتوں کی تلاوت کر لینا تمہارا 2 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ فرمایا جو شخص 3 آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 3 اونٹوں سے بہتر ہے، اور جو 4 آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 4 اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرات زیوکار، روز قیامت ہمیں حسرت سے اور نیکیاں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا شروع کرتے ہیں۔
اگر 10 سے 15 منٹ نکال کر ہم قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں تو اللہ رب العزت ہمیں بہت سی نیکیوں سے نواز دیں گے، اور یہی قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ آج میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کریم حفظ کرنا مشکل ہے، کم از کم ہم یہ تو سوچ لیں، یہ تہیہ کر لیں، اپنا روٹین بنائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر میں نے کوشش کرنی ہے۔ نہیں یاد ہوتا کوئی مسئلہ نہیں، کوشش کیجیے، روزانہ 5 منٹ لگائیے۔ ایک آیت ایک دن میں یاد نہیں ہو رہی، 2 دن لگا لیے، فائدہ کیا ہوگا؟ اگر تو قرآن کریم یاد ہو گیا مکمل تو فرمایا روز قیامت یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ حافظ قرآن کے سر پر اللہ رب العزت فخر کا تاج پہنائیں گے۔ اگر مکمل یاد نہیں ہوا، ہم قرآن کریم کے اسٹوڈنٹ ہی رہے، قرآن یاد کرنے کی کوشش کرتے رہے، اسی آسنا میں ہماری موت کا وقت آ گیا، ہم اللہ کے پاس چلے گئے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے لیے نکلتا ہے، رضا الہی چاہتا ہے، مقصد کیا ہے؟ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نکلتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اگر دوران طالب علم میں موت آ گئی، ہماری اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کر دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھٹا حق بیان فرمایا کہ انسان جب قرآن کریم کو سمجھ لے، اس پر عمل کر لے تو اسے آگے لوگوں تک پہنچائے۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اے میرے صحابہ مجھ سے اگر تم ایک آیت کا علم سیکھو تو اسے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ لیکن افسوس، میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے۔ میرے سامنے میرا بھائی گناہ کرتا ہے، میں اس کو روکتا نہیں ہوں۔ میرے سامنے میرا بھائی خلاف شریعت کوئی کام کرتا ہے، میں اس کو روکتا نہیں ہوں۔ اگر روکوں گا وہ بھی آگے سے یہی جواب دے گا، تیرا عمل تیرے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ لیتے تو شاید میں اور آپ مسلمان بھی نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج یہ تھا، طریقہ ہی یہ تھا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ اگر میرے اور آپ کے سامنے کوئی بھائی غلط کام کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی خلاف شریعت کام کرتا ہے، تو میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کو روکیں، انہیں اچھے طریقے سے سمجھائیں، انہیں دین کے بارے میں بتلائیں کہ یہ طریقہ صحیح ہے اور یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے قرآن کریم کے حقوق ادا کیے تو اللہ رب العزت بھی کچھ ہم سے انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت انعامات سے نوازیں گے۔ پھر اللہ بھی انسان کو 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ کس آدمی کو نوازیں گے؟ جس نے قرآن کریم کے حقوق ادا کیے۔ پہلا حق تھا کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کو یاد کرے، اس کی تلاوت کو سنے، اس کے معنی پر غور کرے، اس کے اوپر عمل کرے۔ اور چھٹا حق تھا کہ انسان قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں انہیں آگے لوگوں تک پہنچائے۔ 6 حقوق ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت انسان کو 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا انعام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا جہاں میں کتنے ملک ہیں، کتنے لوگ بستے ہیں، لیکن نبوت کی زبان سے نکلا کہ سب سے بہترین وہ آدمی ہے، وہ گروہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کریم کی تعلیم لوگوں کو سکھلاتا ہے یا سیکھتا ہے۔ سب سے بہترین وہی ہے۔ آج دنیا میں ہمارے پیرامیٹرز کچھ اور ہیں، کسی کے پاس مال ہو، کسی کے پاس کسی کا اچھا کاروبار ہو، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہو، ہمارے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے۔ لیکن نبوت کی زبان سے یہ نکلا کہ جو قرآن کریم کی تعلیم سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، سب سے افضل وہ ہے، سب سے بہترین وہ ہے۔ اور دوسرا انعام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کچھ خاص بندے دنیا میں بستے ہیں، اللہ والے دنیا میں رہتے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ، دنیا میں اللہ کے کچھ بندے ہیں، خاص الخاص بندے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں قالوا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب کون ہے جو اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصہ، جو قرآن والے ہیں،
جو صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں، قرآن کریم کے مطابق اپنے لیل و نہار کو اپناتے ہیں، فرمایا یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو دنیا میں بستے ہیں، اور یہی قرآن والے ہیں، یہی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور تیسرا انعام جو اللہ رب العزت نوازیں گے، فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ روز قیامت قرآن کریم ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ پھر فرمایا سورۃ فی القرآن خاصمت عن صاحبها، قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے جو اللہ رب العزت سے جھگڑا کرے گی، صرف سفارش نہیں کرے گی بلکہ جھگڑا کرے گی۔ کب تک؟ حتی ادخلته الجنہ، حتیٰ کہ اس بندے کو جنت میں داخل کروا دے۔ فرمایا سورۃ الملک جو 29ویں سپارے کی پہلی صورت ہے، جس کی 30 آیات ہیں، فرمایا جو شخص معمول بناتا ہے رات کو سونے سے پہلے یہ 30 آیتیں پڑھتا ہے، اس کو معمول بناتا ہے کہ دنیا سے جب جائے گا قبر کا معاملہ ہوگا، یہ صورت قبر میں آ کے عذاب قبر سے محفوظ کرے گی۔ حشر کا دن ہوگا، اللہ رب العزت سے جھگڑا کرے گی، اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا اس کو بخش دے۔ جب تک اللہ رب العزت اس آدمی کو نہیں معاف کریں گے یہ جھگڑا کرتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے۔ اور چوتھا انعام اللہ رب العزت نوازیں گے وہ یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کا دن ہوگا، جنت کی صفیں بنیں گی، 120 جنت کی صفیں ہیں، سارے انسان جنت کی صف میں کھڑے ہیں جو جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے قرآن والے کدھر ہیں؟ کہا جائے گا اللہ وہ انسانوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، آج کے دن یہ قرآن والے انسانوں کی صف میں نہیں کھڑے ہوں گے، انہیں صف سے نکالو، جاؤ جبرائیل علیہ السلام کی صف میں شامل کرو۔ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں اللہ فرمائیں گے ان کو فرشتوں کے صف میں شامل کرو۔ قرآن کریم آئے گا، اللہ ان کو اور نوازیے، ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ کہیں گے میں نے ان کو بخش دیا، میں ان سے راضی ہو گیا۔ قرآن کہے گا نہیں اللہ اور نوازیے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے کہنے پر جنت سے ایک لباس دیں گے جو اس قاری قرآن کو پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر آئے گا، اللہ اس کو اور نوازیے، پھر اللہ رب العزت ایک تخت اس کے سر پہ پہنائیں گے جو ایک تاج ہوگا جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ پھر قرآن کریم کہے گا اللہ اس کو اور نوازیے، ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیہ تقرأ بها۔ اے قرآن والے، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، دنیا میں تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا لیکن مصلی رسول پر سناتا گھر چلا جاتا، ممبر رسول پر سنایا گھر چلا گیا، ممبر سے اتر گیا، لیکن آج وہ دن ہے جس دن تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتا چلا جا، جنت میں درجے سیڑھیاں چڑھتا چلا جا، جہاں تیری سورۃ نواز کی سین آئے گی وہاں تک جنت میں تیرا مقام ہوگا، پھر قرآن کریم نازل ہو جائے گا۔ حضرات، میں اور آپ اگر قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو ہماری موت بھی اچھی آ سکتی ہے، ہمارے جنازے بھی ایسے ہوں گے کہ لوگ اس کے اوپر رشک کریں گے۔ ہمارے سامنے ہے 2 ماہ پہلے کی بات ہے، 27 فروری کا دن تھا، عالمی ایوارڈ یافتہ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ قرآن کریم کے بہت بڑے قاری تھے، عالم دین تھے۔ ایک دن اسلام آباد جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جنت کی آیات کا تذکرہ کرتے ہیں اور زاروں کتاب ہوتے ہیں، اور وہی تلاوت آپ کی زندگی کی آخری تلاوت بن جاتی ہے۔ اسی رات آپ نے تلاوت کی، اگلے دن صبح کا وقت ہے، 7 بجے کے قریب آپ کراچی جاتے ہیں، تلاوت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سفر بھی مبارک ہے لیکن راستے میں ہارٹ اٹیک ہوا، دنیا سے چلے گئے۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ جامعہ سلفیہ کی تاریخ جو 60-70 سال پرانی ہے، جامعہ سلفیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قاری قرآن قاری نوید الحسن کا ہوا۔ دنیا سے کوئی انسان جاتا ہے، کوئی گلوکار جاتا ہے تو دنیا کے جانے کے بعد لوگ اس کے گانے شیئر کرتے ہیں، اس کے ڈرامے شیئر کرتے ہیں، لیکن قاری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ کے کیا کہنے ہیں، وہ دنیا سے گئے تو سوشل میڈیا پر ان کے قرآن کریم کی تلاوت شیئر کی جا رہی ہے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ لوگ ان کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ تیرے دین کا قاری تھا، تیرے کلام کو پڑھنے والا تھا، اس کی تعلیم دینے والا تھا،
اللہ رب العزت لوگوں کی گواہی کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔